ایک ٹیچر اپنی ذمہ نبھائے گا جب ایک پیرنٹ اپنی ذمہ نبھائے گا. میں آپ سے متمانہ گزارش کرتا ہوں نہ چھوڑو اپنے بچوں کو صرف استادوں پہ. اقبال کیونکہ یہاں پہ پرنسپل سر نے اقبال کی بات کی, بار بار اقبال کی بات آئی, تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اقبال کہتے ہیں پرواز ہے دونوں کی سی ایک فضا میں, کرکس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور ہے. کرکس اور شاہین یہ دو جانور ہیں. اگر آپ دیکھو گے کرکس جس کو ہم گنت کہتے ہیں das ist کٲشِر پٲٹھۍ گرٛٮ۪ک چھِ وَنان, یہ کٲشِر گرٛٮ۪ک چھِ تیُتُے وُڑو تُلان ییٖژ اکھ شاہین وُڑو چھُ تُلان, مگر دۄن منٛز چھُ واریاہ فرق. یِتھ پٲٹھۍ شاہین ہُنٛد ناو چھُ یِوان اَسہِ دِلس منٛز چھُ سکوٗن یِوان, مگر یِتھ پٲٹھۍ أسۍ کرکسُک ناو چھُ یِوان یِتھ پٲٹھۍ أسۍ کٔمۍ سُنٛد ناو تِتہِ ہُنٛد ناو چھُ یِوان سون من چھُ گژھان آٹومیٹکلی خراب. اور اقبال نے کیا کہا تھا کہ ہم نے اپنے بچوں کو شاہین بنانا ہے, ہم نے ان کے اندر شاہین کی اڑان بھرنی ہے, ان کو شاہین کا جیسا اسٹرانگ بنانا ہے. اسی شاہین سے آسان اسے کبھی مردار کھوا کی, اس کی غیرت جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے, اور جو کرکس ہوتا ہے اس کی غیرت کبھی زندہ نہیں رہتی ہے. اور آج کے دور میں ہم اسی کرکس کی طرح بن چکے ہیں. اچھا تمہیں گرد بنام سے اچھا تمہیں مشد ویسے شاہین, ہمیں شاہین بننا ہے. ہمیں یہ جو کرکس کا نام اب لگ رہا ہے دنیا میں, ہمیں جس کرکس کے نام سے پکارا جا رہا ہے اس کرکس کے نام سے ہمیں بچنا ہے. ہمیں ایسا لگنا چاہیے کہ ہم شاہین بن کے ہی جیے. لیکن اس کے لیے کون کرے گا؟ پہل کون کرے گا؟ پہلے استاد کرے گا. پہل کون کرے گا؟ پہلے پیرنٹ کرے گا. کیا ہم شاہین بنا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ جب اقبال کو ایسا بنایا گیا جو شاہین بن چکا, جس نے پھر لوگوں کو شاہین کے ساتھ تشبیہ دی, اس کی ماں نے اس کی پرورش کی. مجھے یہاں پہ اقبال کا ایک واقعہ یاد آتا ہے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں سے ایک مسافر آیا, ایک بھکاری آیا, تو اس بھکاری کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ڈانٹا. تو اس کی ماں آئی, روتے ہوئے آئی اور ان سے کہا اقبال میں قیامت کے دن جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا, میں قیامت کے دن کیا جواب دوں, کیا بولوں اللہ سے کہ میرے گھر میں ایسا بیٹا ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے آیا اور اس نے اس کو ایسے ڈانٹا, ایسے گھر سے بھگایا. تو اقبال کو احساس ہوا. اور اسی ماں کی بات کرو, اس ماں نے ایسے لال کو جنم دیا, ایسی ہستی کو جنم دیا, پوری دنیا کو پلٹ ڈالا. اگر آپ دیکھو گے اقبال کی بات کرو گے, وہ اقبال کی ماں تھی جس کی پرورش کی اس نے. اور یہ پیرنٹ ٹیچر میٹ تو چھوڑو, پہلے تو ماں بننا سیکھو. ہم کیوں آپ کو اپنے احساس کی ذمہ داری دلائی یہاں پہ, آپ کیوں نہیں خود سمجھتے؟ اس کیا چھن پانی ذمہ پان سمجھا, بکیا چھس نہ پانی ذمہ پان سمجھا. اس کیا بار بار اکس استادس اکس سوسائٹی دن کھالا کیا پان تران نظر. عام موج ونان اکس بچس ژٕ کھیم بچن خراب, ژٕ کھیم بچن خراب. اے میری موجی ژکل ہے پنہ بین مز گۄڈٕ نظر, ژےٚ وٕچھنے کیم کوٚر یہِ بچہ خراب, یہ کیم وٕچھ. یہ غلطی اگر ہے تو ایک ماں کی غلطی ہے, یہ غلطی اگر ہے تو ایک باپ کی غلطی ہے, یہ غلطی اگر ہے تو ایک استاد کی غلطی ہے جو اس بچے کو تو دیکھتا ہے غلط کام کرتے ہوئے لیکن اس کو روکتا نہیں ہے. ہم مسلمان کہتے ہیں نا خود کو, لیکن ہمیں اسلام کے وہ جو درجات ہیں وہ بھی ہمیں یاد نہیں ہے. تو یہ جو ایج ہے, اس ایج جو بچوں, یہ جو آپ کے بچے ہیں, ان کو سنوارنے کی کوشش کریں, ان کو سنوارو, ان کو صحیح راستہ دکھاؤ. یہ جو ایکٹیویٹیز گھر میں کرتے ہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ ان کو کسی نے سکھایا ہے. میں بینگ اے سائیکالوجسٹ میں کہتا ہوں کہ ان کے اندر یہ خود بخود آ جاتی ہے, چاہے یہ ایکسپلوریشن کا ہو, چاہے یہ بیکمنگ کا ہو. اور بچہ جو اس چیز میں کسی غلط کام میں جب مبتلا ہوتا ہے تو پہلے سنوارنے والا جو ہوتا ہے وہ ایک ماں باپ ہوتا ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ سے بہت کچھ ڈسکس کرنا تھا لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے, تو میں یہ التجا کروں گا آپ سے, اور میں یہ دل میں یہ امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ آج سے جو تھوڑی سی باتیں میں نے شیئر کی, میں نے کوشش کی آپ کے اندر وہ احساس پیدا کرے. کیا صرف ایک استاد ذمہ وار ہے اپنے بچوں کو بنانے کا, کہ ایک پیرنٹ بھی ایک باپ بھی ذمہ وار ہے اپنے بچے کا فیوچر سنوارنے کے لیے. شکریہ, جزاک اللہ.